بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کا اخبار سے منقول ہے کہ وہ 10 بھائی تھے جن میں 5 اپاہج معذور تھے۔ 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائے۔ یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی۔ والدین اس کے نیک اور صالح تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے بھی ایک فتنہ بنے گا۔ اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دے دے جو اعمال و اخلاق میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کی حقوق کو بھی پورا کرے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی۔ یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا، اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کا مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے۔ یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، پھر غمگین کیوں ہوتا ہے؟ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے؟ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے، پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے؟ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر غفلت کیسے برتتا ہے؟ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے، پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد اور اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کی آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ حافظ۔